اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منفی سوچ ایک ایسی سوچ ہے، اگر اس کو پہلے انسان سے شروع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا دور جب قرآن مجید میں دیکھا جاتا ہے، قرآن کے نور سے، نور القرآن کے عنوان سے، چونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اور سلسلہ ہے، اس وجہ سے قرآن کی روشنی میں جو منفی اور مثبت سوچ ہے یہ پہلے دن سے شروع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نہیں بنے تھے اس وقت تک شیطان منفی سوچ کا خیال اس کا نہ تھا، منفی سوچ نہ تھی، لیکن جب آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے بنانے کا ارادہ کیا تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ جب میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کو بنا چکوں تو بنانے کے بعد میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم نے سب نے سجدے میں گر جانا ہے۔ اس وقت شیطان کے اندر منفی سوچ پیدا ہوئی اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے منفی سوچیں سوچنا شروع کر دیں اور وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس کے اندر ایک منفی سوچ پیدا ہوئی اور اس حد تک اس پہ عمل کیا کہ جب خالق کائنات جل جلالہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما امرتک، جب میں نے حکم دیا کہ تو سجدہ کر تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اس کا جواب کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا کام ہے نیچے رہنا اور آگ کا کام ہے اوپر جانا۔ اس نے دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ جب خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے پہ شیطان کو جنت سے نکالا تو اس وقت شیطان نے پھر منفی سوچ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس ابلیس لعین نے خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی اور خالق کائنات سے التجا کی کہ اے مولا مجھے تو مہلت دے، مجھے مہلت دے۔ اور وہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ اسی انسان کی دشمنی کی ابتدا ہوئی اور اسی انسان کی دشمنی کو انتہا تک لے جانے کے لیے اور منفی سوچ کو آخری دم تک لے جانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ منفی سوچ کی دعا مانگتا ہے کہ مولا مجھے عمر کی دعا دے تاکہ میں پوری زندگی ان بندوں کو گمراہ کروں، ابن آدم کو گمراہ کروں، منفی سوچ کے ساتھ ساتھ رہوں، میں غلط موقف پہ نہیں ہوں، میں اپنے ٹھیک موقف پہ ہوں۔ اور پھر اس نے جو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہا، جب مہلت دے دی گئی تو اس نے کہا کہ اب میں ابلیس وہ ابلیس ہوں گا کہ جس راستے سے، جس سیدھی راہ سے یہ انسان گزر رہا ہوگا اسی سیدھی راہ پہ میں بیٹھ کے میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، مسجدوں کے راستوں پہ میں بیٹھوں گا، میں نیکی کی راہ پہ بیٹھوں گا، میں جو لوگ حقوق اللہ، حقوق العباد پوری کرنے والے ہوں گے، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوں گے، حق کی جد و جہد کرنے والے ہوں گے، نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ جو تیری راہ پہ چلنے والے اور لوگوں کو چلانے والے ہوں گے، میں آخری دم تک کوشش کر کے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں آگے سے آ کے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے آ کے گمراہ کروں گا، میں دائیں بائیں یعنی مستقبل کے خواب دکھا کے اور ماضی کی یادوں میں انہیں گم کر کے اور دائیں بائیں سے آ کے میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آخری حد تک اگر یہ انسان کو گمراہ کر رہا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ منفی سوچ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ منفی سوچوں پہ ڈٹ جانا، منفی سوچوں کو آخری دم تک لے جانا، اپنی ضد پہ اڑا رہنا، اپنی انا پہ اڑا رہنا، یہ خصلت شیطانی خصلت ہے۔
ہمیں معاشرے میں دیکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، اپنے ماحول معاشرے میں دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرز پہ چل رہے ہیں تو یہ شیطانی طرز ہے۔ اسی طرز پہ چلنے والے لوگ معاشرے میں فساد کا سبب بنتے ہیں، لوگوں سے اور اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا سبب بننے والے ایسے ہی لوگ ہیں۔ لوگوں کو مسجدوں سے دور کرنے والے، وہ شیطانی طرز پہ اور شیطانی اکڑ پہ، شیطانی غرور پہ اور منفی سوچ شیطانی اپنا کے وہ شیطانی طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ خالق کائنات ہمیں مثبت سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔